اس کے لیے کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور کانسٹیٹیوشن ہی اس ملک کی عقائد کو متحد کر کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن ملا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں کانسٹیٹیوشن متفقہ ہو۔ الحمدللہ ہم دعاگو ہیں اپنے شہید بھٹو سے کہ اس نے متفقہ کانسٹیٹیوشن بنایا، مگر بیچ میں مارشل لاء آئیں، اس نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایسی صورت بنا دی کہ وہ کانسٹیٹیوشن نہیں لگ رہا تھا۔ الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی جس نے ساری پارٹیز کو کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس سے مشاورت نہیں کی گئی، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز واضح ہے۔ جب پاکستان کی مضبوطی اور اس کی شناخت اپنے آئین کے ساتھ ہے، اپنی ریاست کی مضبوطی کا دار و مدار کانسٹیٹیوشن پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر یہ بات سوچی جائے کہ کسی آرڈیننس کے تحت یا کسی اور طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک نتائج اس کے نکل سکتے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، پھر پارلیمنٹ کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کانسٹیٹیوشن کسی بھی طریقے سے امینڈ کیا جائے۔ تو اس کے لیے آئین کے اندر موجود ہے، آرٹیکل 226 آئی تھنک سو موجود ہے، اس کو امینڈ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ اگر حکومت کو کوئی بات ایسی ہے، خوف ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لے آئے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ایک بحث ہو، اور وہ بحث 10-15 دن کا بحث ہو اور اس کی راستے سارے نکالے جائیں، کیونکہ اس کی روایت پڑی ہوئی تھی، مگر ریسنٹ روایت، خطرناک روایت حکومت نے ڈالی اور جو 14 ممبروں کو اس نے خریدا۔ اب وہی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے یا کس طریقے سے آرڈیننس کے طریقے سے یا کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا جائے اور شو آف ہینڈ کے تحت کیا جائے۔ تو شو آف ہینڈ کے تحت کیسے ہو سکتا ہے کہ فرسٹ پریفرنس میں ہوتا ہے، سیکنڈ پریفرنس میں ہوتا ہے، تھرڈ پریفرنس میں ہوتا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب، پی ڈی ایم نے جو اپنے جلسے منسوخ کر دیے ہیں، آخری اب لانگ مارچ کی بات انہوں نے کی ہے، کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم تھک گئی ہے یا وہ ناکامی اس کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، الیکشنز ہو رہی ہیں اور اسلام آباد میں بہت بڑی گرمی ہے، پولیٹیکل ہاٹ جو ہے وہ ایشو سینیٹ چل رہا ہے، اور اس وقت کوئی ریلی نکالنا میں سمجھتا ہوں عقل کی بات نہیں ہے، اور اپنی جو انرجی ہے وہ ریلیوں پہ اب ضائع نہ کی جائے، اس کی انرجی لانگ مارچ میں استعمال کی جائے۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ الیکشن میں وہ شخص آئے جو پہلے سیکھ کر پھر اس کے بعد حکومت میں شمولیت کرے، یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اب بھی کیا آپ کے خیال میں وہ نہیں سیکھیں؟ یہی وجہ ہے کہ اب بھی آرڈیننس کا سہارا لیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے؟ ابھی تک عمران خان نے پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس بات پہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تبھی وہ پارلیمنٹ کے لیے جو استعمال کر رہے تھے لفظ، میں وہ دہرا نہیں سکتا، تو وہ قائم ہے، وہ اس وجہ سے وہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتا، وہ حکومت کو اہمیت دے رہا ہے۔ شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ نے دعویٰ کیا تھا کہ 10 سیٹیں سینیٹ کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، آپ نمبر آف گیم سے پوری طرح واقف رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے کہ مخالف کو خوف زدہ کیا جائے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ 11 میں سے 10 لی جائے، یہ ایک خوف زدہ کرنے کی بات ہوتی ہے، جسٹ کہ ہم جاتے جاتے
ये बात कह दे। अच्छा शाह साहब, ये जो है वज़ीर आज़म ने जो है ना बयान दिया है कि सिंध हुकूमत उनके रहनुमाओं को तंग कर रही है, हलीमा दलचे को गिरफ्तार किया गया है, तो मतलब देखिए ये सिंध हुकूमत ने नहीं किया, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्डर पे हुआ है, और इलेक्शन का दिन जो होता है वो इमरान को पता होना चाहिए। इतना भी नहीं है कि बेखबर है वो, उसके पास से दो तीन ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि समझदार लोग हैं कि उसको बता सकते हैं कि उस दिन जितनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में होती है, और उनके आर्डर पे ये सारा कुछ हुआ है। और हुकूमत सिंध अपने अपोजिशन को ख़ुद गिरफ़्तार करना अच्छा नहीं समझती। मैं समझता हूँ उसकी ज़मानत हो गई होगी या हुई होगी। हुकूमती हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो है बैकडोर राब्ते कर रही हैं हुकूमत से बाहर जाने के लिए, आप क्या समझते हैं? देखें, ये कहावतें हैं, बातें हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा करना होता है, और ये होता है, ये अच्छी बातें हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छी बातें होती है कि ऐसी बातें की जाती है। जैसे मुराद अली शाह का सवाल पूछा, ये बातें की जाती है, ये इस पे हमें सीरियस नहीं होना चाहिए या बुरी तनकीद नहीं करनी चाहिए कि ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, जज्बाती नहीं होना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे आज सुबह को पता पड़ा है, बड़ा अफसोस हुआ है। एक बहुत नडर किस्म का पॉलिटिकल वर्कर था वो। मैं समझता हूँ ऐसे वर्कर बड़े कम पैदा होते हैं। शाह साहब, प्रोडक्शन आर्डर आपका हमेशा जारी होता है असेंबली इजलास के लिए, इस मरतबा सेनेट के इलेक्शन है, आप जाएंगे इस्लामाबाद? जी, मैं वोट देने ज़रूर जाऊंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।